الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص 20واں پارہ، اس کی 5 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف لیا ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ جان لیا کہ تم ضعیف اور کمزور تھو۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو بہت کمزور و ضعیف کر دیے گئے ہیں ان کو ہم اٹھائیں اور ان کو سربراہ بنائیں اور تمام چیزوں کا وہ ان کو مالک بنائیں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے وہ آیت جو اتری تھی وہ ہم اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق، غزوہ احزاب 5 ہجری کے موقع کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور باقاعدہ سکیم بنا کر وہ آئے تھے۔ اندر سے یہودیوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے ساتھ دیا، اور تو 16,000 کی تعداد ہو گئی، 3,000 کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، صحابہ کی نمازیں رہ گئیں، تو آپ نے سے درخواست کی گئی کہ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ مشکل میں جب پھنستا ہے تو بندہ وہ خاص مشکل کی دعا وہ خدا تعالیٰ اس کو ہٹاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہو۔ فلسطین کے مسلمان چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرے، پاکستان کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں۔ آج 6 دسمبر ہے، اس میں اخباروں میں چھپی ہیں کہ وہ اپیلیں کر رہے ہیں پاکستان اگر دھمکی دے تو ہم پر بمباری، ہماری نسلوں کا خاتمہ بچ جائے۔ تو مسلمان اب مجبور ہیں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا اگر ہم پاکستان کے لوگ اور فلسطین کے لوگ پڑھیں، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے، تو ان ظالموں مجرموں پر خدا تیز کو طوفان بھیجے کہ جو ان کے خیموں کو اکھاڑ دے، اور وہ لشکر اتارے جو نظر نہ آتے ہوں۔ یہ بہت ممکن ہے، اور اس لیے ایک دعا وہ جو دعائے حزین ہے، نبی پاک نے فرمایا حزن و منال والی اور صاحب ذنون مچھلی والے کی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا وہ بھی پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ اس کے بارے میں خدا نے آگے کہا ہے اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو مشکل سے نکلنے کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ہر نماز کے بعد 10 بار۔ اور جو دعا صحابہ کو مدینہ منورہ کو گھیرے میں آنے پر اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ بھی 10 بار پڑھیں۔ یہ دعائے حزن و منال والی بھی 10 بار پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کو 3 بار صرف پڑھ لیں اپنی انگلیوں پہ، اور پھر دعا کریں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے کنوے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔